اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ کی تفسیر جانیں گے اور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا دورہ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام حدیث سے ثابت ہے، مثلا القرآن، قرآن کی ماں، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیات وغیرہ من الاسماء۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبادی، الحدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ جس کا نصف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس صورت میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث لی گئی ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، استغفر اللہ۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے یا مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس سے سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس عموم کو مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأعمال القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سے حدیث لی گئی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غیر التمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ ابو ہریرہ سے عرض کیا انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہ فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، یعنی اپنے دل میں پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو تاکہ امام کو لفظی پڑھنے میں اکراہت محسوس نہ ہو، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں بتایا گیا ہے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِّئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا،
عراف جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا بِشَقِّ السَّحْتِ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں میں مقتدی سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورۃ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی حدیث صحیح کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام صاحب آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ کی آیت کو پڑھے تو آپ بھی اپنے دل میں سورۃ فاتحہ کی آیت کو پڑھ لیں، اگر وہ تیز پڑھے تو خاموش ہو کے اپنے دل میں اس کو پڑھا جائے۔ اس طرح آیتی قرآنی اور حدیث صحیح میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ سورۃ فاتحہ کی ممانعت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم عام بدہن قرآن کریم اور حدیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا دیکھیے سورۃ اعراف آیت 204 کا حاشیہ۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تحقیق الکلام مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، توسیع الکلام مولانا ارشاد الحق قصری حفظ اللہ وغیرہ۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح رہی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے، اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو تو نہ پڑھے، اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے۔ یہ مجموع فتویٰ دیا ہے ابن تیمیہ میں۔ اچھا جی، یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، یعنی جو صورتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں عام طور پر لمبی ہوتی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ یعنی یہ بسم اللہ جو ہے اس کو بعض جگہ پہ آیت قرار دیا گیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو آیت نہیں بلکہ سورۃ فاتحہ کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسے صرف دوسری سورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مکہ کوفہ نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرۂ مدینہ بصرہ شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورۃ نمل کی آیت 30 کی، کہ اس میں بلا اتفاق بسم اللہ اس کا جزو ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں، بعض سری آواز۔ فتح القدیر اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو رجا قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ ابدا یا اطلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہے یا شروع کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا کھانے، ذبح، وضو اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نحل جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے
کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سائنس اس بات پہ آ کے ختم ہو گئی کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، تو اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو وہاں سے شروع کر رہا ہے کہ سب تعریف تو اسی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا بھی وہ مالک ہے۔ الحمد، اب ہم اس کا تفسیر کریں گے۔ الحمد میں آل استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے،